عمر بھر بستر اٹھا کر تبلیغیں کرنا شامل، اور پیچے شلواریں اوپر اٹھا کر عمر بھر سنت پر عمل کرنا شامل۔ ہر سال حج کیا، 100 حج کر ڈالے، 10,000 بار عمرہ کر لیا، جو اعمال کیے تسبیح کی سارے شامل کر کے ایک پیکج بنا کے رکھ لیں، سارے اعمال، فرائض، واجبات، سنن، مستحبات، صدقات، مباحات، سب ایک طرف رکھ دیے۔ فرمایا دیکھ لو ان کا حجم بھی دیکھ لو، اور کس کس سطح کے اعمال ہیں، حج بھی ہے، روزہ، زکوٰۃ، نماز، صدقہ، جہاد، تبلیغ، سب کچھ، باقی باہر کچھ چھوڑا ہی نہیں، سارے اکٹھے پڑے۔ تو باری تعالیٰ کیا ہوگا؟ فرمایا اتنے اعمال کا ڈھیر اور ان کی اہمیت بھی دیکھ لو، اور ادھر میرے محبوب کی بارگاہ میں اگر اتنی سی بے ادبی کر دی تو فرمایا مجھے اپنی عزت کی قسم اس اتنی سی بے ادبی کے نتیجے میں تمہارے یہ سارے اعمال اٹھا کر دوزخ میں پھینک دوں گا، ضبط کر دوں گا۔ تو پہلے ایک وہم تھا، ایک گمان تھا برتری کا، لا ترفعوا میں اس کو رد کر دیا، جڑ کاٹ دی۔ خبردار کوئی برتری کی بات بھی نہ کرے کہ حضور کی بارگاہ میں اونچی بات کر رہا تھا، آواز کو پست رکھنا ایک بات۔ اور پھر فرمایا چلیں اب باری تعالیٰ اجازت ہے، اب چلیں حاضری کے لیے؟ فرمایا نہیں رکو، ایک آرٹیکل اور بھی ہے ادب کا، ایک اگلا قانون ہے ادب کا، وہ کیا؟ وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ بَعْضًا۔ سنو تم نے پھر پکارنا بھی ہوگا۔ آیت کے اس حصے میں بھی ایک عبارت النص اور ایک اشارہ اور اقتضاء النص اس میں بھی ہے۔ عبارت النص تو یہ ہے کہ اس طرح نہ پکارنا جیسے آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہو، یعنی پکارنے کے انداز میں بھی برابری گوارا نہیں، آواز میں بھی برابری گوارا نہیں، اور پکارنے کے انداز اور پکارنے کے طریقے اور پکارنے کے لب و لہجے میں بھی برابری گوارا نہیں۔ اس لہجے سے نہ پکارنا جیسے آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہو۔ تو جو مصطفیٰ کو پکارنے کا لہجہ بھی برابر تصور نہیں کرتا اور اس لہجے میں بھی برابری گوارا نہیں کرتا، وہ بارگاہ مصطفیٰ کا تو عالم کچھ اور ہوگا۔ اور اشارت النص اور اقتضاء النص کیا ہے؟ جب فرمایا، حضرت یہ بات توجہ، جب فرمایا کہ اس طرح نہ پکارنا جیسے آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہو، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ساتھ حکم دیا جا رہا ہے کہ پکارا کرو میرے محبوب کو، پکارو، آئے آئے مصطفیٰ کو پکارا کرو۔ ایمان والوں کے لیے ہو گیا ادب کہ پکارا کرو مصطفیٰ کو، پکارو پکارو، ہیں میرے مدنی کو پکارو، پکارو میرے مدنی کو پکارو، مگر اس طرح نہ پکارو جیسے آپس میں پکارتے ہو، بے تکلف ہو کے نہ پکارو۔ تو اس حکم سے، اس نہیں سے پکارنے کا امر ثابت ہو گیا، پکارنے کا امر ثابت ہو گیا۔ یہاں رک کر ایک نقطہ ساتھ سمجھا دوں اسی سے متعلق۔ یہ آیت کریمہ، اس کا حکم صرف حضور علیہ السلام کی حیات ظاہری تک تھا اور جاری و ساری تھا، یا آج بھی قرآن کی آیت کا حکم جاری و ساری ہے؟ ہے کوئی مسلمان جو جرت کر سکے یہ کہنے کی کہ آج اس آیت کا حکم معطل ہو گیا؟ تو پھر تو تم ایک آیت معطل کرو، پھر وہ کرنے والے سینکڑوں آیتیں معطل کرتے چلے جائیں گے، صورتوں کی صورتیں معطل کر دیں گے، یہ بھی اس وقت کے لیے تھا، یہ بھی اس وقت کے لیے تھا، پھر پورا قرآن ہی معاذ اللہ استغفر اللہ اس وقت کے لیے تھا، پھر ہمارے وقت کے لیے بچتا ہی کچھ نہیں۔ ثابت کیا ہوا کہ نہیں، قرآن کی ہر آیت کا حکم اس وقت کے لیے بھی تھا اور آج کے وقت کے لیے بھی ہے، یہ بات تو طے ہو گئی۔ تو جب آج کے لیے بھی ہے تو اشارت النص نے کہا میرے محبوب کو پکارا کرو، میرے محبوب کو پکارا کرو۔ تو کیا مطلب ہوا؟ کیا مطلب ہوا؟ کہ حضور کو جیسے اس زمانے میں پکارنا جائز تھا آج بھی پکارنا جائز ہے۔ یہ سب کچھ ایک ہی آیت سے یوں ہی اپنے آپ ہی نکلتا جا رہا ہے، ہم نے محنت نہیں کی۔ کبھی قرآن کلام کرتا ہے، آپ قرآن میں ڈوب کر قرآن کا کلام سننے کی کوشش کرو،
ہر سکوت کا جواب دیتا ہے قرآن. تو قرآن بتا رہا ہے آج بھی پکارا کرو میرے محبوب کو, آج بھی پکارا کرو, مگر فرمایا اس لب و لہجے اور انداز سے نہیں جیسے آپس میں دوستوں یاروں کو, بھائیوں کو, اپنے جیسوں کو پکارتے ہو, نہیں. تو پکارنے کے لب و لہجے میں بھی برابری نہیں. تو آپ نے دیکھا کہ برتری کی بھی نفی جڑ کاٹ دی اور برابری کی بھی جڑ کاٹ دی. تو پتا چلا کہ ایمان نہ برتری کے تصور میں ہے, آقا کی بارگاہ میں برتری کے تصور میں بھی نہیں, اور ہمسری اور برابری کے تصور میں بھی نہیں. تو ایمان کہاں ہے؟ آگے فرمایا اس کے لیے تو پھر میں مکمل کرتا ہوں, اگلی آیت لے لیتے ہیں. ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ. ایمان کیا ہے؟ جو اپنی آوازیں میرے محبوب کی آوازوں کے آواز کے مقابلے میں پست کر لیتے ہیں. تو ایمان آقا کی بارگاہ میں کم تر رہنے میں ہے, کم تر رہنے میں ہے. تو تینوں درجوں میں ایمان متعین ہو گیا. اور ارشاد ہوا کہ جب آواز بھی اونچا نہ کرنا, لب و لہجہ پکارتے وقت برابر بھی نہ کرنا. باری تعالیٰ اگر ایسا کر بیٹھے تو کیا ہوگا؟ اگر ایسا کر بیٹھے تو کیا ہوگا؟ اس کی سزا رب کائنات عطا فرماتے, بیان کرتے, فرماتے ہیں اگر یہ بے ادبی ہو گئی, یہ بے ادبی, اور اب ذرا سمجھنے کی بات ہے, بے ادبی کی سطح, بے ادبی کی نوعیت, بے ادبی کی مقدار, بے ادبی کا حجم, ذرا اس کا جائزہ لیں. بے ادبی ہے فقط مجلس میں بیٹھے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آواز سے آواز اونچی کر دی. ذرا بے ادبی کی نوعیت بھی سمجھیں. ایک وہ بے ادبی ہے اور ایک یہ بے ادبی ہے جو ہوتی رہتی ہے. ذرا فرق دیکھیں, فرق کتنا ہے مقدار اور سطح کا. اس بے ادبی پر بھی گرفت, آواز اونچی ہو گئی, اور دوسرا پکارا مگر لب و لہجہ بے تکلفانہ ہو گیا, مساویانہ ہو گیا. لب و لہجہ اور انداز مساویانہ ہو گیا.